اچھا ملک احمد خان صاحب آپ کے علم میں ہے کہ 7 دسمبر کو این سی اے نے باقاعدہ ایک ای میل بھیجی اور اس میں سسپیشس ٹرانزیکشن ایکٹیویٹی کا کہا اور اس میں کیسز کی ڈیٹیل مانگی تھی مختلف پاکستانی اداروں سے. آپ کے علم میں یہ 7 دسمبر والی ای میل ہے این سی اے کی؟ بالکل میرے علم میں ہے جی, اور اس سے پہلے کی بھی کئی ای میلز میرے علم میں ہیں اور اس سے پہلے کی کورسپونڈنس بھی میرے علم میں ہے. یہ شہزاد صاحب وہ کیوں نہیں بتاتے کہ جس میں انہوں نے پہلے اپنے اے آر یو کے وجود کو جسٹیفائی کیا کہ یہ کیوں کریٹ کیا, پھر انہوں نے ایک پوری وہاں پہ ریزننگ پرووائڈ کی کہ انٹر ایجنسی بیریئرز ریموو کرنے کے لیے اے آر یو قائم کیا گیا, اور پھر یہ کیس بلڈ کیا کہ پاکستان میں جو کرمنل ایکٹیویٹی ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ فنڈز جو کہ لنڈن میں آ کے لنڈن سے راؤٹ کیے جاتے ہیں یا وہاں پارک ہوتے ہیں, ان کو ریکور کرنے کے لیے اے آر یو کریٹ کیا گیا ہے. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ ہم یہاں پر ہیں. یہ ساری بات چیت کیوں نہیں کرتے آ کے؟ یہ تو اس سے بہت پہلے کی. یہ انکوائری سلیمان شہباز صاحب کے خلاف کس چیز پہ شروع ہوئی تھی لنڈن میں؟ یہ انکوائری بیسکلی جب یہ الیج کیا گیا کہ ان کی کرمنل ایکٹیویٹی کے نتیجے میں ان کے اکاؤنٹس کے اندر کچھ پیسے لینڈ کیے ہیں, تو پھر منسٹیریل اپروول لی گئی. منسٹیریل اپروول گورنمنٹ جو ہماری گورنمنٹ آف پاکستان ہے, ان کے نمائندے ایڈ آف پرائم منسٹر وہاں پر جا کے ملاقاتیں کرتے رہے. ان ملاقاتوں کے بعد وہ انکوائری این سی اے اپنے طور پہ کوئی انکوائری انیشیٹ نہیں کرتی. وہ جب کوئی ایسی انکوائری کرتی ہے تو پرمیشن سیک کرتی ہے اور پھر ایک گراؤنڈز فار سسپیشن دیتی ہے, اور ان گراؤنڈز فار سسپیشن کی جو ٹوٹل 5 ریزنز ہیں وہ پانچوں کے پانچوں پرووائڈڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان ہے. ان کے اے آر یو یونٹ کی طرف سے ہیں, نیب کی طرف سے ہیں, اور پھر اس کی ایکسٹینشن سیک کرنے کے لیے ایف آئی اے کے مقدمات قائم کرتے ہیں اور پھر اس کی تفصیل وہاں پہ فراہم کرتے ہیں. یہ تو بالکل ان کو ٹوٹل جتنی انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ سب 3 کاؤنٹس پر ہوئی ہے. پہلا کاؤنٹ کہ کرمنل ایکٹیویٹی ان پاکستان اینڈ مس یوز آف اتھارٹی اور آفس آف پولیٹیکل امپورٹنس کو یوز کر کے پیسے کمائے گئے اور ان کو راؤٹ کیا گیا, ڈبل کرمنلٹی الیج کی گئی اور وہ پیسے یو کے میں لائے گئے اور پھر اس کو اکنامک پروٹیکشن ریفارم ایکٹ کی گاب میں واپس پاکستان لے کے. یہ ان کا ٹوٹل کیس تھا, اور اس کے ساتھ پروسیڈ آف کرائم ایسوسیٹ کرنی ضرورت تھی جو این سی اے نے ڈفرینشیٹ کیا. این سی اے نے یہ ڈفرینشیٹ کیا کہ اس میں نیدر نن آف دیٹ, نہ فراڈ, نہ اس کے اندر کوئی چیٹنگ پبلک ایٹ لارج, نہ اس میں مس یوز آف کتنے اکاؤنٹس کی انکوائری این سی اے نے کی؟ رائٹ, کتنے اکاؤنٹس کی انکوائری این سی اے نے یو کے میں کی اور پاکستان میں کتنے اکاؤنٹس کی انکوائری چل رہی ہے؟ دیکھیں اس میں جو بیسکلی فروزن, یہ دس از ناٹ اباؤٹ کہ اکاؤنٹس کتنے تھے. یہ اکاؤنٹس فریز وہ کیے گئے جو کہ ایسوسیٹڈ تھے, اور این سی اے کی انیشل انویسٹیگیشن میں وہ اکاؤنٹس جو کہ سرفیس ہوئے کہ جن کے اندر یہ پیسہ لینڈ کر سکتا تھا, جن میں کوئی ٹرانزیکشنز پروبیبلی ہوں گی. اب یہ تو این سی اے کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے, وہ اپنی ساری ڈیٹیلز شیئر نہیں کرتی, لیکن کنکلوژن یہ ہے کہ جن اکاؤنٹس کو اس بنیاد پہ فریز کیا گیا جو کہ الیج این سی اے کی طرف سے کیے گئے تھے, جو کہ این سی اے کی طرف سے انویسٹیگیٹ کیے گئے تھے اور الیج پاکستان کی طرف سے کیے گئے تھے, اور وہ ان اکاؤنٹس میں جن میں شہزاد اکبر کی پوری کیمپین تھی, جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ شہزاد اکبر. اچھا, اب ایک بات کہی گئی, نون لیگ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ ہم بری ہو گئے. اکاؤنٹس تو انفریز ہوئے, کیس کیا ختم ہو گیا ٹوٹلی یا کیس ابھی چل رہا ہے وہاں پہ؟ سر دیکھیں, جو یہ سیٹنگ اسائڈ کا آرڈر ہے یہ بیسکلی اٹ از ایون اسٹرانگر دین این ایکویٹل, کہ جب ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی, وہ دیکھیں نا کورٹ میں تو ان کانسیکوینس آف جانا ہے نا, پہلے ایک انویسٹیگیشن ہے پھر پروسیکیوشن ہے. اگر یہ اس طرح کا حساب ہے کہ اگر آپ نے تفتیش میں یہ دیکھا کہ کوئی جرم سرزد ہوا ہے اور وہ ٹرائبل ہے تو پھر آپ کورٹ آف لا میں گئے. این سی اے نے یہ دیکھا کہ یہ جرم ہی سرزد نہیں ہوا تو جو اکاؤنٹس انہوں نے فریز کیے تھے ان کا سیٹنگ اسائڈ آرڈر لے دیا. اٹ از ویری سمپل. بالکل ٹھیک ہے. جو یو کے میں کیس سیٹ اسائڈ ہوا ہے اس کا پاکستان میں مقدمات پہ کوئی اثر پڑے گا؟ سر لارجلی, کیونکہ دیکھیں نا پورا نیٹ کیا بناتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کل بھی آپ کے پروگرام میں تھا جو یہ تفصیلات آپ کو دیتے رہے, ڈیوڈ روز کی سٹوری. آفتاب محمود کا کریکٹر وہ یو کے سٹیزن ہے, وہ برمنگم کے اندر ایک منی چینجر کا کام یا اس کا کوئی بزنس ہے ریلیٹڈ ٹو کرنسی. اگر وہ شخص وہاں پہ اس کاؤنٹ پہ جو منی لانڈرنگ جیسا جرم, اور وہ بھی برطانیہ کی سرزمین پہ کوئی شخص سرزد کرتا ہو اور وہ اس کے اوپر انکوائری ہو اور این سی اے جیسی انکوائری ہو اور اس کے بعد وہ لوگ جو ہیں اسکاٹ فری پھرتے ہوں, کین اے پرسن, اے سین مین کین ایون, کیا کوئی ایک درست سمت میں سوچنے والا آدمی کبھی اس کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ یہ تو سر اٹ از اے اسٹوری آف 2 cities, اٹس اے ٹیل آف 2 cities. لیکن وہ بندہ تو پاکستان میں گرفتار ہے نیب کے, وہ تو نیب نے پاکستان میں گرفتاری شو کی ہوئی ہے.
آج اس کی گرفتاری کہاں پر ہے سر، یہ دیکھنا ہوگا. آج وہ گرفتار یہاں پر نہیں ہے، وہ تو انہوں نے اسے اپنا وعدہ معاف گواہ بنایا، چھوڑ دیا. وہ تو برمنگھم میں بیٹھے، اس کو تو یہاں پہ بندی بنا کے رکھا، کیپٹیو رکھا. حب سے بے جا میں اسے بیان لیا. بالکل. یہ عثمان ڈار صاحب جتنے آپ کے کیسز سے بالکل ٹھیک ہو گیا. میں ذرا ڈار صاحب سے پوچھ لوں، آپ نے ملک احمد خان صاحب کو سنا، احتساب کا پورا بیانیہ، اور وہ تو کہہ رہے ہیں برطانیہ سے ہماری فتح ہو گئی ہے، جیت ہو گئی، اور انہیں ریزنز بھی دیے. تو اس پہ کدھر جا رہا ہے آپ کا؟ جب ملک صاحب آپ سے بات کر رہے تھے تو میں دل میں مسکرا رہا تھا. وہ اس لیے کہ شاید ملک صاحب بھول گئے ہیں پاکستانیوں. میرے بھائی ارشد شریف نے، شریف خاندان کا جو منی لانڈرنگ کا نیٹ ورک تھا پاکستان میں، جو کیش بوائز، ہم نے کو بوائز تو سنے تھے ہوتے ہیں، کیش بوائز جو پیسہ لے کر کس طرح اکاؤنٹس میں ڈالتے رہے، کہاں کہاں پیسہ پہنچاتے رہے. میں تو امید کرتا ہوں کہ آپ وہ کلپس دکھائیں دوبارہ قوم کو، اور یہ آپ کو سیٹسفائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کیس کی بات نہیں، ہم NCA کے کیس کی بات کر رہے ہیں. اب میں آتا ہوں اس کیس پہ. برطانیہ میں جو سلمان شہباز پہ کیس ہے، ہماری حکومت کا اس پہ کوئی کلیم نہیں ہے. وہ انہوں نے برطانیہ میں ایک سسپیشیس ٹرانزیکشنز کہہ لیں، مشکوک ٹرانزیکشنز ان کے سامنے آتی ہیں، دونوں اکاؤنٹ فریز کر دیے جاتے ہیں، اور وہ ڈکلیئرڈ اکاؤنٹ ہیں. خود ان کے تایا جان میاں نواز شریف صاحب کہہ چکے ہیں سلمان شہباز کے جو ہیں کہ جو لوٹ مار کا پیسہ ہے، منی لانڈرنگ کا، کرپشن کا، وہ اپنے نام پہ نہیں رکھا جاتا. وہ 7 ارب جو ٹیٹیوں کے اکاؤنٹ ہم نے پکڑے ہیں ان میں رکھا گیا تھا، جو ماڈل اڈاپٹ کیا گیا پاکستان میں. 25 ارب روپے. میں ملک صاحب آپ کو دعوت دیتا ہوں، یہ کل ہی دودھ کا پانی پاکستانیوں ہو جاتا ہے. یہ صرف 2 لوگوں کو لے کے بیٹھ جائیں شہباز شریف صاحب. 20 لوگ جو گواہ ہیں، جو پیش ہو چکے ہیں 12 کے قریب. 2 لوگ، ملک مقصود 3.7 ارب جس کے اکاؤنٹ سے نکلے، اور وہ سارا جو رمضان شوگر مل کے اندر جو بھی ان کی پوزیشن تھی، اس کے بعد جو پی این ہے آپ کا اسلم. ان 2 لوگوں کو لے کر یہ بیٹھ جائیں، لیفٹ میں بٹھائیں، ایک کو رائٹ میں بٹھائیں، اور اسی طرح پریس کانفرنس کریں، اور پھر عوام کو بتائیں کہ یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو نیب میں یا FIA میں میرے خلاف کھڑے کیے گئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا شریف خاندان سے یا شہباز شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے. اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں باہر. ایسے یہ 1 سیکنڈ مجھے دینا کہ باہر انٹرنیشنل، میرا مطلب ہے چور ہے نا، وہاں جب انہوں نے دیکھا جیسے ایک محلے میں چوری ہو جاتی ہے، 8-10 چور وہ بلا لیتے ہیں، انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، پتہ چلتا ہے انویسٹیگیشن میں جی یہ والا ڈاکہ یا یہ والی چوری انہوں نے نہیں ڈالی ہے، تو یہ خوش یہ ہو رہے ہیں کہ ہمیں کم از کم انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکہ آپ نے نہیں ڈالا اس والے مقدمے میں یا جو وہاں چل رہا تھا. اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں 7 ارب کی ٹی ہیں یا 25 ارب جو کہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ خود سے جھوٹ بول رہے ہیں. ملک احمد خان صاحب، جو برطانیہ میں کیس ہے اس میں آپ جو حکومت نے ڈاکومنٹس لکھے اس حوالے سے، وہ آپ پبلک کیوں نہیں کر دیتے سارے؟ اچھا دیکھیں سر، میرا اس میں بڑا سیریس میں نے ایڈوائز کیا ہے شہباز صاحب کو، بیکاز میں وہاں کے لاء کو جانتا ہوں. میں نے بھی ان سے کہا کہ یہ کیونکہ ایک جب تک آپ کے پاس باقاعدہ اسی کورٹ کی پرمیشن نہیں ہوگی تب تک میرا خیال ہے کہ اٹ از کوائٹ سینسٹیو. آپ کو ان کی اجازت سے کرنے چاہیے، اور وہ ہو جائے گا ریسنٹ جلدی ہوگا، اور میں آپ سے شیئر کروں گا. اچھا، جو ابھی عثمان کہہ رہے تھے، میں 1 by 1 ان ساری باتوں پہ بات آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا. ویری کوئکلی، ٹائم میرے پاس آج کم ہے تھوڑا. جی میں جلدی سے بریفلی، میں زیادہ بحث بھی نہیں جاؤں گا. مجھے اس ہرزہ سرائی سے تکلیف ہے. میں اسی قسم کی بات کا جواب اسی ٹوکن میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے سننے والے سنیں. دیکھیں، وہ جو یہ کہتے ہیں 25 ارب یا 7 ارب یا 7.5 ارب، ایک شوگر مل کی اور ایک بڑے بزنس ہاؤس کی جس کے 4-5 کنسرنز ہوں اور جس میں پاور جنریشن بھی کنسرن ہو، ایک سال کی سالانہ ٹرن اوور جو ہے وہ تقریباً 100-150 کروڑ 200 کروڑ کی ہوتی ہے. انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے ان کے سارے بزنس ٹرانزیکشنز پچھلے 10-15 سال کے اٹھا کر اس کا ایک حجم بنائے. ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ پریکٹسز تھیں بزنس میں کہ آپ اپنے اسٹاف کے لوگوں کے نام پہ اکاؤنٹس کھولتے تھے، وہ کھلے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی وضاحت ان کے وکلا دیں گے. اگر میں نے دینی ہو تو میں بھی دے سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا ریزنز ہیں. لیکن اینی ویز یہ وہ ان کے بزنس ٹرانزیکشنز ہیں جن کے ساتھ کوئی ایسوسیٹڈ پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے، کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، کوئی ایسا گورنمنٹ کے پاس آج تک نیدر نیب نور FIA نہ اس ARU کے پاس کوئی ایسا کوجنٹ ایسا ایک بھی ڈاکومنٹ نہیں ہے جو کہ ان کو ان کے بزنسز کے پیسوں کے علاوہ کسی اور پیسے کی طور پہ شناخت کرتا ہو. ان کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات میں ایک جیسی سمیٹیکل انکمنگ ان کی وہ ساری رسیٹس ہیں، وہی بینک اکاؤنٹس ہیں جو کہ ٹرانزیکٹ ہوتے ہیں فردر بزنسز کے اندر، وہی پیسے ہیں جن کے اور جو ٹیٹیاں لگ رہی تھیں اور مختلف بیانات آئے ہیں کہ لوگ باہر نہیں گئے. دیکھیں وہ اس میں، میں صرف میں جلدی سے بریفلی میں زیادہ بحث بھی نہیں جاؤں گا.
देखिए ये रादर इस स्टोरी को डिमोलिश करता है जो एनसीए की इन्वेस्टिगेशन है कि ये कहते हैं कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम के पैसे हैं, इसका नेक्सस क्या है। यही कारोबार आप किसी शुगर मिल का लेंगे, आप पाकिस्तान की किसी, उस्मान खुद एक बड़े बिजनेसमैन है, इनका एक बड़ा लेदर का कारोबार है। बिल्कुल ठीक है, एक बड़ा सादा सा सवाल है, ये जानते हैं कि टीटियां normally सलमान शहबाज साहब को उनके मुलाजिम लगवा क्यों रहे थे? नहीं देखें, बुनियादी सवाल ये है कि ये पैसे सुलेमान साहब के पास कितने अरेंजमेंट्स थे जिसमें उनके पास अब फॉरेन लोन्स थे, कुछ पैसे वो यहाँ से वापस भिजवाते थे। वो तो केस टू, ये जेनेरिक बात नहीं हो सकती। ये जब हमारे लॉयर्स कोर्ट में आर्गूमेंट दे रहे थे, मैं इत्तेफाक से वहाँ पे मौजूद था, तो बड़ा सिग्निफिकेंट थे, बड़ी थिन। चले इस पे इंशाल्लाह आपके साथ अगर आप इस्लामाबाद आए तो बैठ के स्पेसिफिक केस टू केस बात करते हैं। मलिक अहमद खान साहब, उस्मान डार साहब, दो प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि बैंक्स किस तरह से कवर अप करते हैं, और इस तरह की एक कहानी विद एविडेंसेस आपको वक्फे के बाद बता रहे हैं। Introducing Nestle Fruta Vitals, sparkling fruit drink. A delightful fusion of soda and fruit juice. Just what you've been searching for. आप क्या विलन हैं? विलन बनाया गया ये आपको भी मालूम है। क्या आप साजिशी हैं? शोएब, अभी इस उम्र में मैंने क्या साजिशें करनी है। सारे कहते हैं आप रगड़ा लगाते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रगड़ा लगाते हैं आप। जब तक आपको रगड़ा लगता नहीं है तब तक आप कुंदन नहीं बनते हो। आप जब कोच बनते हैं हाल तबाह कर देते हैं। हाल तबाह नहीं करता, हाल के अंदर जब आप मेहनत करते हैं तो आपका फ्यूचर इतना अच्छा और इतना तगड़ा हो जाता है कि आपको फिर फिक्र नहीं रहती। आप अच्छे उस्ताद नहीं, या आपको अच्छे शागिर्द नहीं मिले? जो मुझे लग रहा है तुम मुझे विलन बनाओगे आज। बाकायदा तौर पे किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं करते थे। मैच टू मैच फिर आप वो बार बार ये लफ्ज यूज कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल ये वर्ड भी यूज करना चाहिए। पाकिस्तान को कहाँ रेट कर रहे हैं वर्ल्ड कप में? बेटा, तुम्हारी उम्र में हम बसों में धक्के खाते थे। गुड, इसलिए तो ये मेरी नहीं आपकी है। हमारी? अरे लाइफ में गुड से ज्यादा करने वालों के लिए इनोवेटिव